أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواكب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جسے بھی وہ منتخب کرے وہ یا رسول ہو یا نبی ہو، بلکہ میرے عزیزو، اس پوری کائنات کے اندر پروردگار عالم کے بہت سارے کام ہیں جن کے لیے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتا ہے. نبی اور رسول کا انتخاب یہ انتخاب کا ایک صنف ہے. اس کے علاوہ اور بھی اصناف ہیں جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے. اور کل عرض کیا تھا کہ جو خدا کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رشید ہوا کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا تھا جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز کی جاتی ہے. ضیاء روشنی عطا کی تھی، ایسی روشنی جس کے ذریعے سے حق کے راستے کا پتہ چلتا ہے. اور حکمت عطا کی تھی. یعنی خدا کے جو بندے ہوتے ہیں منتخب شدہ ان کی 3 نشانیاں ہوا کرتی ہیں. فرقان ہوتا ہے ان کے پاس، ضیاء ہوتی ہے، اور ذکرہ حکمت ہوتی ہے ان کے پاس. جب بھی وہ بولتے ہیں ان کے زبان اطہر سے حکمت کے کلمات جاری ہوتے ہیں. رسول اللہ کے بعد اگر ہم اس پوری کائنات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن کریم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں ہمیں صرف علی اور اولاد علی میں ہی نظر آتی ہیں. علی اور اولاد علی ہی ہیں جنہوں نے اول عمر سے لے کر آخر عمر تک کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا ہے. یار میں 3-4 دنوں کے اندر آپ کو یہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام خدا کے منتخب شدہ بندے ہیں. پروردگار عالم نے ان کا انتخاب کیا ہے. ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی. علی امیر المؤمنین کی ایک ایک فضیلت ایسی ہوا کرتی تھی جو جید صحابہ اکرام تمنا کیا کرتے تھے کاش یہ فضیلت ہمیں مل جاتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ تھی جس کی بنا پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ مظالم ڈھائے گئے؟ کیا وجہ تھی جس کی بنا پر کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا؟ ایسا واقعہ تاریخ انسانیت میں ہمیں نہیں ملتا. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. میں تھوڑا دائرے کو وسیع کر دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا تو بہت بعد میں آتے ہیں نا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک یہ تو نبی تھے نا، رسول تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، گارنٹی یافتہ تھے، جن کے کردار کی، اخلاق کی، شرافت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی تھی. آخر کیا وجہ بنی جو ان کی امتوں نے ان پہ مظالم ڈھائے؟ اتنے سارے انبیاء میں سے
کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جو جاتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں دے کر گیا ہو۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جب اس دنیا سے گئے ہیں روتے ہوئے گئے ہیں۔ اتنی اذیتیں دی ہیں امت نے ان انبیاء کو، لیکن اگر اس کے برعکس انبیاء کا امت کے ساتھ تعلق دیکھا جائے تو کمال تھا۔ حضور سرور کائنات کی صفت قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ مرسل اعظم پہ یہ بات غراں گزرتی تھی اگر کسی کلمے پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی تھی۔ عزیز علیہ کی اصطلاح وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ انسان تکلیف کو برداشت نہ کر سکے۔ دعائے ندبہ کے جملے ہیں، عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، اے مولا یہ بات مجھ پہ گراں گزرتی ہے کہ میں ان آنکھوں سے اس پوری دنیا کو تو دیکھ سکوں لیکن آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ یہ اصطلاح وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ انسان برداشت نہ کر سکے۔ اگر کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو تکلیف ہوا کرتی تھی، مرسل اعظم کو بہت اذیت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے جناب خدیجہ کا اتنا مال پورا مسلمانوں پہ خرچ کر دیا اور خود بھوکے رہنے لگے۔ حضرت بلال حبشی ایک ظالم انسان کے پاس غلام تھے، ایک دن سخت بیمار ہو گئے، گھر کا کام نہیں کر سکے۔ جب وہ مالک گھر آیا دیکھا حضرت بلال نے کام نہیں کیا، حضرت بلال کو سزا دی، لیکن اس کے بعد بہت خطرناک سزا دی۔ سردی کا موسم تھا، اس کی قمیص اتار کے اسے صحرا میں پھینک دیا۔ جب رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا گھر گئے، کپڑا لے کر آئے، دودھ اٹھایا اور کچھ کھجوریں اٹھائیں، حضرت بلال کے پاس آئے۔ جس معاشرے میں غلاموں کو انسان ہی نہ سمجھا جاتا ہو، جس معاشرے میں غلاموں کو اپنے پاس ہی نہ بیٹھنے دیا جاتا ہو، اس معاشرے میں اگر غلام کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اسے اعتبار جلدی میں نہیں آتا، لیکن رسول خدا نے اسے منانے کی کوشش کی۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضرت بلال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ رسول ہیں، کہنے لگے اے بندہ خدا یہ گندم بھی میں نے پیس کے دینا ہے صبح تک اپنے مالک کو۔ آپ نے فرمایا بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ غذا تناول فرمائیں۔ حضرت بلال نے جیسے ہی مرسل اعظم کے ہاتھوں سے دودھ اور کھجور لیا آپ کو نیند آ گئی۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس گندم کو پیسا، جیسے ہی بلال اٹھے آپ نے فرمایا یہ لیجئے آپ کا آٹا یہ تیار ہے۔ یہ کردار تھا رسول اللہ کا لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کردار ہے، ہم ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم کریں۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے ہمیں دولت دے کر ہمیں آزمانا چاہا ہو۔ یہ ذات یہ قومیں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے آپ کی قومیں اور ذاتیں اس لیے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر ہمارا رویہ ملازم کا ساتھ صحیح نہیں ہے تو رویہ صحیح کرنا ہوگا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ آپ کا یہ کردار اور اخلاق تھا، لیکن امت نے آپ کو ایسا ستایا جو آپ نے ارشاد فرمایا ما عزی النبی قط مثل ما عزیت، کسی بھی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی تکلیفیں محمد مصطفیٰ کو دی گئیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس،
یہ روش جہان ہے، چلتی رہتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کو تکلیفیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سامنے سے نمرود آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سامنے سے فرعون آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سامنے سے نمرود آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ماننے والوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، اللہ نے انہیں بچا دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ آئے، ان کو اذیتیں دی گئی۔ حضرت نوح آئے، ان کی قوم آئی۔ حضرت ابراہیم آئے، ان کی قوم آئی۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کی قوم آئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، ان کی قوم آئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ آئے، ان کی قوم آئی۔ آخر یہ میں باتیں کیوں کرنے لگا ہوں؟ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس انسانیت میں، اس امت میں کہاں پہ فالٹ رہ گیا تھا، کہاں پہ مسٹیک رہ گئی تھی، تاکہ ہم اس مسٹیک سے درس لے لیں، کیونکہ ابھی ایک محمد نے آنا ہے۔ ابھی ایک محمد نے آنا ہے، اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ میرے عزیزو، عبداللہ ابن عمر کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے۔ جب آقا مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکے میں آئے تھے تو مولا نے اسے کہا تھا، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ حسین عراق جائیں گے اور حسین حق پہ ہوں گے؟ کہنے لگا، ہاں مولا میں نے سنا ہے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، اس نے کہا، مولا اپنی قمیص دور کیجئے، میں آپ کا سینہ چومنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ کا سینہ چوما کرتے تھے۔ اتنے مقام سے واقف ہونے کے باوجود بھی کربلا نہیں جا سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں نے جب یزید کی بیعت کی وہ سب غلط تھے اور امام حسین صحیح تھے۔ میرے عزیزوں، میں کچھ نہیں کہتا، قرآن کریم سے پوچھ لیجئے، کوئی ایک بھی مثال ہمیں بتائیے جہاں پہ قرآن کریم نے کہا ہو کہ اکثر لوگ حق پہ تھے اور کم لوگ باطل پہ تھے۔ لیکن اس کے برعکس ضرور ملتا ہے، قرآن کریم کئی مقامات پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اکثر لوگ باطل پہ تھے اور بہت کم لوگ حق پہ تھے۔ جب رسول اللہ جنگ بدر میں آئے تھے، صرف آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے، سامنے سے 1000 تھے۔ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اکثر اور کم کہاں تھے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حق کہاں پہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام حق ہیں، مولا حسین علیہ السلام حق پر ہی ہیں، چاہے وہ اکیلے ہی کی نہ ہو۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، مولا حسین علیہ السلام بھی یزید کی بیعت کر لیتے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، دنیا کہتی ہے جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، امام حسین کو بھی چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے۔ میں کہتا ہوں سوال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سوال کو تبدیل کر دیں، جب مولا حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیوں بیعت کی تھی؟ جب مولا حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیسے بیعت کی تھی؟ پتہ تو تب چلے گا جب محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ کی امت کے علاوہ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی امت کی صورتیں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن رسول اللہ کی وجہ سے ہم انسان باقی ہیں۔ جس انسان کے دل میں بغض علی ہو، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، جس انسان کے دل میں بغض علی ہو، یزید پہ لعنت کرنے سے روکتا ہو، حسین سے نفرت کرتا ہو، کیا وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ انسان بن کے اٹھے گا؟ کبھی انسان بن کے نہیں اٹھے گا۔ انبیاء کو اذیتیں دی گئی۔ یہ ایک سوال تھا امت کی جانب سے۔ اب دوسرا سوال ہے خود اولیاء، انبیاء، ائمہ کی جانب سے۔ بس آخری فقرہ ہے فضائل کا، آپ کی زحمات کو تمام کرنے لگا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے حسین، آپ اور آپ کے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ آخر کیا ضرورت پیش آئی امام حسین علیہ السلام کو، جو مدینے کی آسائش کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی بہن اور بیٹیوں کے لے کر کربلا چلے گئے؟ امام حسین علیہ السلام کو تو گارنٹی مل چکی تھی، رسول اللہ نے سندیں دے دی تھی، اس کے باوجود کیا ضرورت بنی؟
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بڑی اذیتیں سہی، چند لوگ مومن ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پہ کسی بھی کافر کے گھر کو نہ چھوڑنا۔ آواز پروردگار آئی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہمارے سامنے کشتی بناؤ تاکہ تم اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ہم اس زمین کو صاف کر دیں، پوری توجہ ہو، ہم اس زمین کو صاف کر دیں۔ مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ روح، کمثل اہل بیتی کمثل سفینۃ روح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ میرے عزیزو اس زمین کی بھی صفائی ہوگی، جو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، وگرنہ امام زمانہ کی تلوار کے آگے آ جائے گا، وگرنہ امام زمانہ کی تلوار کا سامنا اسے کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں عرض کروں گا کہ کیا وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انبیاء نے اتنی اذیتیں سہی، کیا سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ کر کربلا کے صحرا میں گئے۔ جو چیز امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر سے لے کر کربلا تک لے کر آئی تھی، وہی چیز امام کے صحابہ اکرام کو لے کر آئی تھی، اور عظیم صحابہ تھے امام حسین علیہ السلام کے، جن کے لیے امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ کسی کے وفادار اصحاب کو نہیں جانتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا، ماں کے جذبات اور ہوتے ہیں، بیٹے کے جذبات اور ہوتے ہیں، شوہر کے جذبات اور ہوتے ہیں، بیوی کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ جب بھی نہ باہر کوئی جھگڑا ہو جائے، بیٹا چاہتا ہے میں باہر جا کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں سب سے پہلے جاتی ہے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے میں باہر جا کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے اگر آپ چلے جائیں گے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گے، لیکن میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں اور بیویوں پر جو رات کو اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی اے بیٹا سب سے پہلے صبح کو آپ نے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ بیویاں بھی اپنے شوہروں کو یہی کہہ رہی تھی سب سے پہلے آپ نے حسین پہ قربان ہو رہا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، عبداللہ بن عمیر کلبی کوفے کے رہنے والے شخص ہیں، ان کا بڑا شوق تھا کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب اسے پتا چلا نا نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، اس نے ٹھان لی مجھے انہی کے ساتھ جہاد کرنا ہے جو نواسہ رسول کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوں، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس نے آ کر اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا ہاں میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ بس جب عاشور کا دن ہوا نا، عمر ابن سعد کی فوج کی جانب سے تیر لگائے گئے، جو جنگ کا اعلان تھا۔ یسار اور سالم ابن زیاد اور زیاد کے غلام تھے، یہ دونوں آگے بڑھے اور کہنے لگے کون ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے؟ عبید اللہ بن عمیر کلبی آگے بڑھے اور جنگ کرنا شروع کر دی۔ بہت اچھی جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے زخمی ہو کر واپس آ گئے اور کہتے ہیں ارضیت یا اماہ املا، کیا میری ماں آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ ماں نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، واپس جاؤ حسین پہ شہید ہو جاؤ۔ جب عمیر کلبی جانے لگے دیکھا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا ان کی زوجہ آ رہی ہیں، کہا پیچھے سے کیوں آ رہی ہیں؟ کہا تم تو جانے لگے ہو نا، جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا کون سا منظر دیکھا ہے؟ ان کی بیوی کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا جب تم جانے لگے ہو آقا حسین نے اپنا سر جھکا لیا اور رو کے کہتے ہیں واہ غربتا، میں کہوں گا یہ مولا کے
چاہنے والی تھی، ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ سلام ہو بی بی زینب پر جو مقتل میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔